السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے الامین میڈیا۔ رزق بڑھانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ سخاوت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سخی ہیں، جانوروں کو، انسانوں کو اور پرندوں کو، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ کی ذات حد سے زیادہ، اس کی ضرورت سے زیادہ اگر اس کو چاہیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دے رہے ہیں۔ اب وہ اپنی ضرورت کے مطابق ابھی استعمال کرتا ہے، اور اگر انسان ہو تو وہ بعض اوقات ضرورت سے زیادہ بھی استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی سخاوت کے خزانے سے اس کو دے رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ یہ پسند تھی۔ آپ علیہ السلام کو لگانا، خرچ کرنا اور لوٹانا بہت زیادہ پسند تھا۔ حضور علیہ السلام نے جمع کرنے کو پسند نہیں فرمایا۔ میرے کچھ معاشی حالات ٹھیک نہیں تھے، میں نے اپنے استاد کو یہ بات بتائی کہ میرے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ میرے ایک استاد تھے، میں نے ان سے اپنے معاشی حالات کے بارے میں سوال کیا کہ میرے معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ تم اپنے خرچ بڑھا لو۔ تو میں نے کہا کہ میرے معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، میری تنخواہ بہت زیادہ کم ہے، 6-7 ہزار ہے، میں اپنے خرچ کیسے بڑھا لوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کسی کا رزق اپنے ذمہ لے لو، پرندوں کا لے لو، ان کو باجرہ ڈال دیا کرو، گندم ڈال دیا کرو، دانہ ڈال دیا کرو، کسی اور جانور کا اپنے ذمہ لے لو، اور اسی طرح کسی بیمار کی جو ہے وہ دوائی اپنی ذمہ لے لو، مسجد کے امام صاحب کو کچھ دینا شروع کر دو، اور اسی کے ساتھ جو کوئی مقروض ہے اس کو تھوڑی سی اس کی مدد کر دو تاکہ اس کی ہیلپ ہو جائے، اور اسی طرح کسی کا بل جو ہے وہ اپنے ذمہ لے لو، کسی مسجد میں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر خرچ کرنا شروع کر دو۔ اس کے ذریعے سے تمہاری جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کا رزق جس وقت تم اپنے ذمہ لو گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات تمہارے لیے رزق کے دانے جو ہے وہ کھول دیں گے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر بخل اتنا زیادہ پایا جاتا ہے کہ گویا کہ یوں سمجھ آتا ہے کہ بخل کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ بالکل بھی خرچ نہ کرنے والے ہیں، صرف سنبھال کر رکھنا ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا ہے، صرف سنبھال کر رکھنا ہے۔ جس وقت سنبھال کے رکھنا ہے، پھر اس کے بعد کسٹم، نان کسٹم کی اور ٹیکسز کی دوڑ کے اندر آ کر اس وقت پہلے خود استعمال نہیں کرنا ہے، اور پھر بعد کے اندر ان چیزوں کو دیکھتے رہنا ہے کہ یار یہ اس کے اوپر ٹیکس کتنا لگنا ہے اور یہ کسٹم کے اندر کتنا آئے گا۔ دوسری قسم یہ ہے کہ اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرنا ہے، دوسروں پر تو خرچ کرنے کے بجائے وہ تو دور کی بات ہے، اپنے آپ پر بھی خرچ نہیں کرنا ہے۔ تو بھائی پھر تھکنے کا مقصد کیا ہے؟ اس روزی کا کیا فائدہ ہے کہ جو خود اپنے آپ کے اوپر بھی نہ لگا سکے، خود اس کو استعمال نہ کر سکے، خود کھا نہ سکے، اس روزی کا کیا فائدہ ہے پھر؟ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا تیسرے کے اوپر خرچ کر رہا ہے تو یہ بات بھی برداشت نہیں کرنی ہے۔ یہ قسم بھی ہمارے ملک کے اندر پائی جاتی ہے کہ اگر کہیں پر چائے کی پیالی سے یا صرف دعا سلام سے جس وقت کام چل سکتا تھا، خواہ مخواہ اتنا بڑا جو ہے دعوت کا پروگرام بنانے کی اور مرغ کی، پلاؤ کی اور اتنے بڑے اہتمام کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بعض لوگوں کو یہ بھی چیز جو ہے یہ پسند نہیں آتی۔ حالانکہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، ہمیں خرچ کرنا چاہیے، جتنا خرچ بڑھے گا دے کر خرچ کرنا چاہیے، فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو جو ہے وہ ناپسند فرمایا ہے۔ خرچ کرنا چاہیے لیکن دے کر خرچ کرنا چاہیے، اور کس حد تک خرچ کرنا چاہیے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر میں ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔